دوستو، آج کے دور میں کوئی ایسا انسان ہوگا جو شیر ٹیپو سلطان کو نہیں جانتا ہوگا، کیونکہ دوستو ٹیپو سلطان ہی اتہاس کے وہ یودھا تھے کہ جن کو بھارت کے پہلے فریڈم فائٹر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ یعنی ٹیپو سلطان ہی وہ پہلے حکمران تھے کہ جو بھارت کی آزادی کے لیے انگریزوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ دوستو ٹیپو سلطان کو پہلا راکٹ مین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ دوستو بھارت میں لڑی جانے والی جنگ میں ٹیپو سلطان نے ہی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا تھا۔ ٹیپو سلطان جب تک زندہ رہے تھے انگریزوں کا مقابلہ کرتے رہے تھے۔ دوستو ایک پوسٹ کافی وائرل ہو رہی تھی کہ 1787 میں انگریزوں کے خلاف سلطنت عثمانیہ سے ٹیپو سلطان نے مدد مانگی تھی۔ وہیں سلطنت عثمانیہ، جس کو ہسٹری میں لمبے وقت تک مسلمانوں کی سلطنت بھی مانا جاتا ہے، لیکن سلطنت عثمانیہ نے ٹیپو سلطان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس پوسٹ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ٹیپو سلطان نے نہ صرف سلطنت عثمانیہ سے مدد مانگی تھی بلکہ ساتھ ہی ساتھ اپنا ایک قافلہ بھی سلطنت عثمانیہ کی راجدھانی یعنی استنبول شہر کی طرف روانہ کیا تھا، اور سلطنت عثمانیہ کے سلطان کے سامنے شرط رکھی تھی، آپ انگریزوں کے خلاف میری مدد کریں گے تو میں ٹیپو سلطان آپ سے وعدہ کرتا ہوں حجاز مقدس میں خرچ ہونے والے پیسوں میں سے آدھا پیسہ میں آپ کو دیا کروں گا۔ آپ حجاز مقدس کو نہیں جانتے تو میں آپ کو بتاتا چلوں، حجاز عرب کے اس پورے علاقے کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر مکہ اور مدینہ جیسے پوتر شہر ہیں، اور یہ اس دور میں سلطنت عثمانیہ کی سلطنت میں آیا کرتا تھا، اور ان پیسوں کی سبھی ذمہ داری سلطنت عثمانیہ کی ہی مانی جاتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی سلطنت عثمانیہ جیسی بڑی امیر سلطنت نے ٹیپو سلطان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ دوستو اس طرح کی پوسٹ کرنے والے سبھی لوگ ہسٹری کے ایک پہلو کو ہی پوسٹ کر رہے ہیں، کیونکہ دوستو اس بات میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ 1787 میں ٹیپو سلطان نے سلطنت عثمانیہ سے مدد مانگی تھی، لیکن ہاں یہ کہہ دینا کہ بلا وجہ سلطنت عثمانیہ نے ٹیپو سلطان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا، یہ ہسٹری کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ کیونکہ دوستو آپ اتہاس کے پنوں کو پلٹنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہ معلوم چلے گا کہ جس دور میں ٹیپو سلطان نے سلطنت عثمانیہ سے مدد کی گہر لگائی تھی، یہ وہ دور تھا جب سلطنت عثمانیہ خود بھی حد سے زیادہ کمزور ہو گئی تھی، بلکہ بہت سارے یورپین کے ساتھ جنگ لڑ رہی تھی، ایسی جنگ جس پر وہ ہار کے کگار پر کھڑی تھی۔ اور اسی دور میں جہاں ٹیپو سلطان نے سلطنت عثمانیہ سے مدد مانگی تھی، وہیں دوسری طرف سلطنت عثمانیہ نے چھوٹی چھوٹی مسلم سلطنتوں سے خط لکھ کر مالی مدد مانگی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو ہم سب اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے آخری 100-150 سال بہت مشکلوں سے گزرے تھے۔ یہ 100-150 سال کا دور سلطنت عثمانیہ کے لیے پوری طرح جنگوں سے بھرا پڑا تھا، اور سلطنت عثمانیہ کا سارا وقت جنگوں میں ہی گزرا تھا۔ فی الحال دوستو اس ویڈیو کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔